تو میں ہوں سعید الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مکالمہ۔ ناظرین، آج کے مکالمے میں شامل ہے وزیراعظم کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ملک میں فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی تعداد میں اضافہ اور 18% سیل ٹیکس لگنے سے میڈیکل سروسز 55% تک مہنگی ہو گئی ہیں، اور حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اکتوبر کے دوران حکومت کے مجموعی قرضوں کی حجم میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی حکام کو ہدف بنانے والی اینڈرائیڈ ایپس کا بھی کوئی انکشاف کیا گیا ہے، اور پھر ہم شامل کریں گے پروگرام میں سلو انٹرنیٹ کی وجہ سے روزانہ ہزاروں آرڈر کینسل ہو رہے ہیں اور فری لانسرز کے جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ان کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شادی ہوگی مزید مہنگی، ایف بی آر نے شادی کے اوپر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور سی ایم پنجاب مریم نواز کی طرف سے 1 لاکھ سولر پینل دینے کی اسکیم کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور پروگرام میں مجھے جوائن کریں گے ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، سابق وزیر صحت، اعجاز شفیع صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی، اور اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر نعیم مسعود صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ تو پروگرام کا ہم شروع کرتے ہیں، اور جو سب سے پہلے بیان آیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے کہ ملک میں فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں، تو جمال ناصر صاحب، یہ فول پروف سیکیورٹی کی جو ڈیمانڈ خود وزیراعظم کی طرف سے کی گئی ہے، حالانکہ فول پروف سیکیورٹی کا جو ارینجمنٹ ہے وہ تو حکومت نے کرنا ہوتا ہے، تو ایسے کیا معاملات چل رہے ہیں کہ وزیراعظم کو یہ بیان دینا پڑ گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جس قسم کے حالات اس وقت پورے ملک میں چل رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کا وہ واحد اسلامی اٹامک ملک ہے جس پر ساروں کی نظریں ہیں، اور تمام دنیا کی قوتیں اس وقت اس پوزیشن میں رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کر کے اس کو، جیسے عراق ہے آپ کا، جیسے اور ہمارے اسلامی ممالک برادر ملک لیبیا، شام، اور اس قسم کے جو ہے نا ملک بنا کے کمزور ترین کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں نظر ڈال کر دیں گے تو پاکستان کی واحد فوج ایک ایسی فوج نظر آتی ہے جو بڑی آرگنائزڈ ہے۔ اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کو، لیکن جب اور ہم ایک پاور قوت کے طور پہ دنیا پہ ابھر رہے ہیں، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم پاکستان کو ہم سلنڈر نہیں کریں گے، پاکستان میں انتشار پیدا نہیں کریں گے، تو پاکستان میں اس وقت دنیا کی پالیٹکس ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے دنیا کی پالیٹکس سے جب آپ نے لڑائی کرنی ہے یا جھگڑا کرنا ہے تو اپنے احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اور فول پروف سیکورٹی کا جیسے آپ نے پچھلے دیکھا کہ چائنا کا مسئلہ ہوا، جی تو ظاہر ہے جس طرح کے حالات بلوچستان کے بارڈر پہ ہیں، آپ کے پی کے بارڈر پہ ہیں، ظاہر ہے جب ہم ان کو اچھی سیکیورٹی دیں گے، لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ بھئی یہاں سیکیورٹی بہت اچھی ہے، تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ جائے گی، پیسے بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے، بزنس بھی آئے گا، اور ایک ریل چیل ہوگی، جس کی فی الحال جو ہے تھوڑی سی حالات جو ہے وہ ایسے ہمارے ہیں کہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو باہر کا انویسٹر ہے نا جی وہ چاہتا ہے، لیکن پھر وہ اس پہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح کروں۔ تو وزیر اعظم کی بات جائز ہے، لیکن وزیر اعظم کو اس پہ سب کو بلا کے مشاورت کر کے اور ایک سسٹم کے طریقے سے آگے چلنا چاہیے کہ کس طرح ہم اس ملک کی سیکیورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جی جی اعجاز شفیع صاحب، آپ نے یہ سنا ہوگا شاید کہ بھی میں نے ایک سوال کیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ملک میں فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں، تو یہ ملک میں فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اعجاز شفیع صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پروفیسر جی اعجاز شفیع صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پروفیسر نعیم مسعود صاحب، یہ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور فول پروف سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک میں فول پروف سیکیورٹی کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سعید الوی، بڑا اہم سوال۔ سلسلہ جو چل نکلا پچھلے دنوں، آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی کچھ بم دھماکے، کچھ دہشت گردی، پھر اسی طرح کے پی کے اندر بھی کرم ایجنسی میں ہلاکتیں ہوئی، شہید ہوئے لوگ، پھر یہی نہیں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے ان پہ بھی حملہ ہوا۔ یہ حملہ کس نے کیا؟ یہ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ایون افغانستان میں ہمارے خلاف مسلسل
مسلسل سرگرم رہتی ہے. را کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے داخلی انتشار کے لیے ہوا کرتی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے بارڈر پہ بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور وہ یہ سارا پلان جہاں انڈیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ان کے کچھ ایسے مشنز ہیں جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ملک میں اور ہمارے سرحدوں کے اندر خلفشار پیدا کرتی ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں جو اندرونی سیاسی حالات ہیں, جو اپوزیشن ہے, جو کہ اپوزیشن کا اپنی جگہ ایک رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے, ہیومن رائٹس میں یہ حق انہیں ملتا ہے, آئین یہ حق دیتا ہے. لیکن جب اندرونی اور بیرونی خدشات ہوں, اور کیے بھی دشمن ممالک کی جانب سے ہوں اور دہشت گردوں کی جانب سے بھی ہوں, مساعد بھی اس میں انوالو ہو, انٹرنیشنل جو فورسز اینٹی پاکستان ہے, جیسا کہ ابھی جمال ناصر صاحب نے بتایا کہ چونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے, چنانچہ لوگ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے اچھے تعلقات ہیں, جو بھائی چارہ ہے, ان کے شہریوں کو بھی یہاں نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے ہمیں ایک فول پروف سیکورٹی چاہیے, تاکہ ہمارے ملک میں آئے جو خارجی امور کے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں, ہمارے پاکستانی, ہمارے شہری بھی محفوظ رہیں. اور یہ ساری چیزیں دیکھیں, آج آپ فتوحات کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتے ہیں اچھی معیشت کے ساتھ, اور اچھی معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے امن کے ساتھ. اور اس امن کے لیے ہم نے پہلے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو بہت پہلے اس پہ قدم اٹھا لینا چاہیے تھا. گو ہمارے وزیر داخلہ اس پہ لگے ہوئے ہیں اور لگے رہتے ہیں, لیکن سب کو آن بورڈ لے کے, جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, ایون جو اپوزیشن ہے اس کو بھی آن بورڈ لے کر کے حکومت کو یہ چاہیے کہ ہمارے تمام صوبوں میں اور ہمارے تمام جو پارٹیاں ہیں اور ہمارے جتنے جو لوگ ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو محفوظ بنایا جائے. تاکہ یہ دیکھیں, جو ایک آخری جملہ میں بول لوں سعید علوی, کہ آپ ایک طرف سے ایٹمی طاقت ہو اور دوسری طرف سے آپ کو دہشت گرد نشانہ بنا جائیں, یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب آپ صرف اور صرف ذرا کام لیتے ہیں سمجھیں نرمی سے. ورنہ پاکستان میں حکومت کوئی بھی ہو, ہماری فورسز, ہمارے ادارے اتنے قابل اعتماد ہیں کہ وہ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کسی بے گناہ کا نقصان نہ ہو, اور اس کا ناجائز فائدہ دہشت گرد اور ملک دشمن اٹھاتے ہیں. اجاز شفیع صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ اجاز شفیع صاحب, یہ وزیر اعظم کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ ہم فول پروف سیکیورٹی چاہتے ہیں. تو یہ فول پروف سیکیورٹی کیسے ممکن ہے پاکستان میں؟ بہت شکریہ. فول پروف سیکیورٹی اس وقت ہوگی جب سیاسی استحکام آئے گا, جب سیاسی جماعتیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے جب بیٹھیں گے تو دن آئے گا. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا, نہ معاشی آئے گا, نہ ہی فول پروف سیکیورٹی کا آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساری فورسز جو ہماری گورنمنٹ کی ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے لگائی ہوتی ہیں, اور پنجاب میں دیکھ لیں کہ ایوری ویئر جہاں بھی ہے ساری فورسز تو پی ٹی آئی کو پکڑنے کے لیے, ان کو ان کے گھروں کے چھاپے ریڈ کرنے کے لیے. تو ہاؤ کین پاسبل کہ جی ملک کے اندر دوسرے جو مسائل ہیں ان کے اوپر تو ان کی توجہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 ہے یہ ختم ہوگا. جو ملک کے اندر جو عوامی نمائندے ہیں جب وہ آئیں گے, وہ بیٹھ کے کنسنسس جب تک ڈیویلپ نہیں ہوگا اس وقت تک سارے ادارے بیٹھیں گے. پاک فوج ہماری ہے, پاک فوج بیٹھے گی, جو کنسرن انسٹیٹیوشن ہے, جب تک وہ نہیں ایک پیج پہ آئیں گے اس وقت تک فول پروف سیکورٹی نہیں. شہباز شریف کے کہنے سے نہیں آنی. شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ ملک کے اندر جو حقیقی جمہوریت ہے اس جمہوریت کو جب تک جمہوری اداروں میں نہیں وہ لوگ آئیں گے اس وقت تک یہ فول پروف سیکورٹی نہیں آئے گی. جی ڈاکٹر صاحب, یہ علیم خان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ملک میں انتشار اور خلفشار کی سیاست کا متعامل نہیں ہو سکتا. تو یہ واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ ملک کے اندر جب اب جیسے حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ بہت بہتری کی طرف سے جا رہی ہے اور ہمیں جو باہر سے بیرونی دنیا سے ہمیں بہت زیادہ سرمایہ کاری مل رہی ہے, تو ایسے حالات میں جو یہاں پہ پھر احتجاج ہوتا ہے, پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, پھر پورا ملک بند کر دیا جاتا ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں انتشار اور خلفشار کی ہوتے ہوئے ہمارا ملک آگے چل سکتا ہے؟
दूसरे सवाल है जी नहीं, डॉक्टर साहब से पूछे, डॉक्टर जमाल नासिर साहब से। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ ना इस मुल्क में, मैंने यही देखा है कि सियासतदानों का खुद ही एहतसाब किया, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब से हमने होश संभाला है, हमने हमारे कान पक गए ये सोच सोच के कि जब भी कोई हुकूमत आई है उसने यही कहा है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, राब्ते होने चाहिए, लेकिन जिसको भी मौका मिला उसने दूसरे को बख्शा नहीं है। वरना जब अच्छा टाइम होता है उसमें देखें ना, आप फतह मक्का को देखें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह करते हैं और सबको माफ़ कर देते हैं। हिंदा यानी कि उस जैसी खातून, उसको भी माफ़ कर देते हैं जिसने हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत की होती है। हमारे यहाँ मसला यही है कि हम एक पपेट्स बने हुए हैं, हम इस्तेमाल होते रहते हैं सियासतदान, हम एक वक्ती तौर पे अपने फ़ैसले उसी हिसाब से करते चले जाते हैं और उसकी वजह से ये इंतशार बढ़ता चला जाता है। और कभी स्टेज पे और अदाकार होता है, कभी स्टेज पे कोई और अदाकार होता है। और जब तक ये चीज़ें इसकी मतलब आप यही देखें कि इस मुल्क में कितना बदकिस्मत मुल्क है। नाराज़ नहीं होइएगा, मैं इस मुल्क में मेरी माँ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बाप ने, हम लुट के आए थे इंडिया से। अभी तक हमारे यहाँ आज तक एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी ही नहीं बन सकी। जिस मुल्क के अंदर 4 सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहे हों, जहां इंग्लिश मीडियम हो, ओ लेवल हो, उर्दू मीडियम हो, मदारस हो, हम अब हर अच्छा जो हुकूमत आती है हर मरतबा वो अपना एक नया सिलेबस लेके आ जाती है, एक नई चीज़ लेके आ जाती है। जिस मुल्क में 75-76 साल में आप एक एजुकेशन तालीम का निज़ाम नहीं नाफिज कर सके, हेल्थ का निज़ाम नाफिज नहीं कर सके, वहाँ फिर आप इंतशार नहीं होगा तो और क्या होगा। जी तो इसलिए ज़रूरी ये है कि एक तो सबसे पहले तय ये हो जाना चाहिए कि जो भी कोई पॉलिसी बनाए, मैं ये नहीं कहता चाहे मौजूदा हुकूमत बनाए या आने वाले, एक आइन में पास होनी चाहिए इस पे भी करारदाद कि उसके बाद उसमें प्लस माइनस तो हो। जी बिल्कुल आ गया है ये निज़ाम को तब्दील नहीं होने चाहिए। जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होंगे ये इंतशार ठीक नहीं होंगे। जी डॉक्टर साहब, और मईशत ठीक नहीं होगी तो बड़े मामला गड़बड़ रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। एजाज शफी साहब, ये मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं कि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो जो हुकूमत की तरफ से दावा है कि हमने मुल्क को एक अच्छी डगर पे डाल दी है, तो ये सियासी इस्तेहकाम क्या चीज़ है और ये कैसे हासिल किया जा सकता है? सर, सियासी इस्तेहकाम अभी आपने देखा है इस्लामाबाद में क्या हुआ है। देखें, प्रोटेस्ट करना हमारा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा, अब जब आप हर चीज को बलडोज करेंगे, 26 अमेंडमेंट देखें, उसके अंदर आपने अदलिया की आज़ादी के ऊपर इतना बड़ा कदगन लगा दी है कि अदलिया को भी गुलाम बना लिया है। तो जब इस तरह की आप लेजिस्लेशन करेंगे, जब इस तरह जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो इमरान खान है, PTI है, अब आप एक तो फॉर्म 47 की वजह से बने बैठे, दूसरा हमें हमारा हक नहीं दिया था। सियासी इस्तेहकाम तो इसी को कहते हैं ना कि आप डेमोक्रेटिकली जो सिस्टम है उसको चलने दें। अब जब आप जुल्म जबर फसादियत करेंगे तो किस तरह सियासी इस्तेहकाम आएगा, किस तरह आपके पास इन्वेस्टर आएगा, कौन इस मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। ये जो अभी कह रहे थे ना जी, आपने पूछा कि जी मुल्क में माशी तौर पर बड़ा आगे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आप देखें, हमारी बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया है, ये इनकम टैक्स लगा के, ज़रिए इनकम टैक्स लाएं, बिल्कुल लेना चाहिए होना, लेकिन आपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, IMF को खुश करने के लिए जितने बड़ा उसके रखा है, स्लेब रखी है, उससे तो तबाह हो जाएगा। पहले देखें, गंदम जो है, गंदम का आज तक कभी ना टारगेट दिए गए हैं, ना ही गंदम का रेट दिया गया है, वो फसल खत्म। इसी तरह कॉटन खत्म पाकिस्तान से अंदर हो रही है। जो बैकबोन है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट का सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ PTI को सर्कल करने, शहबाज शरीफ साहब को और अदारों को और जुडिशरी को। लेकिन एजाज शफी साहब, ये तो जो भी हुकूमत आती है ना वो ज़राअत की तरफ तवज्जो देती है, ना वो इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देती है, ना अपना HR बाहर भेजने की तवज्जो। ये सब सारा एक है इक़्तिदार लेने के लिए हर कोई ख्वाहिशमंद है, लेकिन जब इक़्तिदार में बैठते हैं तो ये काम क्यों नहीं करते? देखें, PTI की गवर्नमेंट पहली दफा पाकिस्तान में 2018 में एक दस पहला था। 2018 से एक साल गवर्नमेंट की है, एक साल चंद महीने, तो कोविड आ गया, पूरी दुनिया कोलैप्स कर गई थी। लेकिन ये इमरान खान ही थे जिसका ईमान मजबूत था और वो
ایک سچا مسلم اس نے پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو تھی ٹیکسٹائل کی وہ پاکستان کی تھی۔ اچھا، اس وقت آپ ہمارا جی ڈی پی دیکھ لیں، اس وقت ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے دیکھیں کہ کتنی پروموٹ ہو رہی تھی، کاشتکار کتنا خوشحال تھا۔ آل آف سڈن جب وہ رات کے اندھیرے میں پریزن وین لائی گئی، جج بٹھایا گیا، لا کے نکالا گیا، تو پھر اس طرح کیسے ہوگا؟ چلیں وہ ہو گیا ایپیسوڈ۔ اب پی ڈی ایم 1 آئی، اس نے دیکھیں کیا کیا، پھر وہ جو آئی تھی دوسری انٹرم سیٹ اپ، وہ 1 سال چلا۔ کہاں قانون اور آئین کی جب پاسداری نہیں ہوگی تو کس طرح ملک کے اندر اکانومی بہتر ہوگی، یا کس طرح لوگ آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے، یا کس طرح انڈسٹری چلے گی، یا کس طرح ہمارا معاشی حالات بہتر ہوں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو ٹھیک ہے، 2 wrong not make 1 right۔ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب اس وقت پاکستان بڑی ڈینجرس زون میں ہے۔ اب چاہیے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو، جوڈیشری کو اس ملک کے اندر اپنا سیاسی استحکام لانا چاہیے۔ یہ پکڑ دکڑ، یہ جو ظلم جبر زیادتی جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کون سا آج کل گلوبل ولیج ہے؟ جب ساری دنیا پاکستان کے یہ حالات دے رہی، پاکستان میں تو آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں تو انویسٹمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، تو لوگ پاکستان سے شفٹ ہو رہے ہیں کہ یہاں نہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ یہاں سیاسی استحکام کی کیسے آئے گا؟ جی یاسر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ پروفیسر نعیم مسعود صاحب، یہ بات جو ہو رہی ہے کہ سیاسی استحکام چاہیے اور سیاسی استحکام بھی نہیں حاصل ہو رہا ہے، جسے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم تو معیشت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، اور اگر معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں، سیاسی استحکام بھی مانگ رہے ہیں، لیکن عوام کی طرف اگر دیکھا جائے تو عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، حکومت کی طرف سے پیٹرولیم کے پرائسز بڑھ رہی ہیں، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ کیسے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت ایک لحاظ سے مارکیٹ میں آئل فری ہونے کے مترادف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت ایکسپورٹ ہوا، فیصل آباد سے ہم نے وہ تک ٹاول ایکسپورٹ کر دیا جو ہم استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس سے جہاں عمران خان کی حکومت کو تقویت ملی، چیلنجز کا بھی سامنا تھا، لیکن ظاہر ہے اس وقت جو حال تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس حد تک عمران خان نے کچھ کنٹرول کیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مسٹر چوہان کیا بولا کرتے تھے، فردوس عاشق ایوان کا لب و لہجہ کیا ہوا کرتا تھا، پھر آپ دیکھیں کہ فواد چودھری کا لب و لہجہ کیا ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ جب، یعنی یہ مسلم لیگ کو کہا کرتے تھے یا اس وقت کی اپوزیشن کو کہا کرتے تھے کہ آپ جب مارچ کریں گے تو ہم دیگے پکائیں گے، کنٹینر یہ بھی کھڑے کرتے تھے۔ اور فواد چودھری کی وہ باتیں ساری موجود ہیں، ایون عمران خان کی موجود ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیے، جب یہ اسلام آباد پہ آئیں، میں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا اپنا بندہ مرے، کسی فورسز کا بندہ مرے، یا کوئی احتجاج کرنے والا مرے، تو سب سے پہلے جو فرد جرم عائد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حکومت پہ۔ حکومت نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کوئی بھی حکومت ہو یہ بھی یہی کرتے تھے۔ حکومت نے شہریوں کو بھی بچانا ہے، حکومت نے اداروں کو بھی بچانا ہے۔ جب آپ احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ جو ہے نا دمدمست کے اندر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، 9 مئی کا جو واقعہ ہے یا اسلام آباد والا واقعہ ہے، ان لوگوں کے پاس بھی احتجاج کرنے والوں میں بھی ہر کوئی تشدد پسند نہیں ہوتا، سعید الوی، ہر کوئی تشدد لیکن یہ جو تقریر کا نشہ ہوتا ہے نا جلوس میں، یہ ہم نے بھی دیکھا ہے زمانہ طالب علمی میں اور سیاست میں، اور یہ جو نعرے کا نشہ ہوتا ہے یہ آگ لگا دیتا ہے، منہ سے نکلی ہوئی گالی اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتے۔ سو میں 1-2 جملے اور کہوں گا، میرا آپ بیچ میں ایک ٹائم کھا بھی گئے ہیں، تو میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بات تو بہت اچھی کی، میں اعجاز شفیع صاحب کی قدر کرتا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں، پڑھے لکھے آدمی میں ہیں۔ اچھا، حکومت چلو نہیں بٹھاتی، اول تو میں جو میرے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں حکومت کہتی ہے آئے ڈائیلاگ کرے، یہ ڈائیلاگ کرنا نہیں چاہتے۔ اور یہ مجھے بتائیے کہ آئی ایم ایف کو فون کون کرتا تھا، آئی ایم ایف کو خط کون لکھتا تھا؟ کیا وہ نعیم مسعود کا، سعید الوی کا یا جمال ناصر صاحب کا قرضہ یا ریلیف تو نہیں ملنا تھا؟ یہ پی ٹی آئی کرتی تھی۔ پی ٹی آئی کیوں کرتی ہے؟ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ وہ ملک دشمن ہے، وہ اپنی سیاست کے لیے کرتے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے کرتے ہیں، یہ اقتدار کے لیے سارے لوگ کرتے ہیں۔ اور جو یہ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم 1 کی،
تو اس وقت ایک سمپل فارمولا تاریخ سے یا آئین سے اٹھا لیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی، یہ چھوڑ دیتے، یہ سارا کچھ چھوڑ دیتے. انہوں نے اس وقت کبھی امریکہ پہ ڈال لیا، کبھی کسی پہ ڈال لیا، اور عدالتوں کو بیٹھنا پڑا. دیکھیں پاکستان میں اور کچھ چلے نہ چلے، سعید علوی نیوٹن کا تیسرا قانون ضرور چلتا ہے، ایکشن ری ایکشن کا. ان کا وہ فارم 47 نہیں مانتے، یہ ان کا RTS بیٹھنا نہیں مانتے تھے. تو آگ تو دونوں طرف 2018 سے اب تک ہے برابر لگی ہوئی. جی بالکل. جی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، یہ سلو انٹرنیٹ کا جو ملک میں معاملہ چل رہا ہے، اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1 ارب سے بھی زیادہ جو روپے ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے اس انڈسٹری کو، اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو تقریباً 30% کے حساب سے اس میں گروتھ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے فری لانسرز کے اکاؤنٹ ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، اس کو بلاک کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی ہماری ایکسپورٹ کم ہے، تو یہ جو نان کنونشنل ایکسپورٹ IIT کی یہ بھی ختم ہو رہی ہیں. تو اس مسئلے کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں، دنیا میں بے روزگاری ہے، لیکن بے روزگاری کی شرح ہمارے پر بہت زیادہ ہے. اور یقین کریے، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، PhD، یقین کریں فارغ پھر رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں. کیونکہ میں نے کوئی 15-20 سالوں سے کوئی نوکریاں نہیں بنتی ہوئی نہیں دیکھی، بلکہ الٹا ہر حکومت جو بھی آتی ہے وہ پیسے بچانے کے لیے ڈاؤن سائزنگ کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت عوام کے لیے چیزوں کو، مطلب وسائل کو بڑھائے، الٹا ان کو کر رہی ہے. تو بہت سارا طبقہ جو تھا وہ اس انٹرنیٹ سے وابستہ تھا، اور اس کی تعداد لاکھوں تھی. میں نے کئی بچیوں کو دیکھا ہے، بہت غریب بچوں کو جو گھروں میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے، 30-40 سال. میں باقی بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو چھوٹے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جس کی میں اور نعیم صاحب جو ہے پروفیسر صاحب ترجمانی کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی سیاسی وہ نہیں ہے. لیکن وہ بندے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں یقین کریں ڈسٹرب ہو گئے ہیں. کمپنیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ساری مارکیٹ انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف شفٹ ہو گئی ہے. ہم آلریڈی پہلے ہی معیشت کے کرائسس میں تھے، انڈسٹریل کرائسس میں تھے، چینی کے کرائسس میں تھے، آٹے کے کرائسس میں تھے، اور اوپر سے آپ نے ایک ایسا شعبہ جس سے بیچارہ کوئی غریب، آج میں یقین کریں میں رویا ہوں ایک جگہ پہ، اس لیے کہ آج میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کو میں نے ارب پتی دیکھا تھا، اور آج مجھ سے وہ امداد مانگ رہا تھا تو میرے آنسو نکل آئے. اس ملک میں خدا را ہمیں جو ہے رحم فرمائیں اور معاملات کو، نظاموں کو ڈیولپ کریں. میں بار بار جو نظام کی بات کرتا ہوں نا، کہ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا. جب تک آپ نظاموں کو سیٹ نہیں کریں گے نا، اتنا نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیشنل میں ہماری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے. اور مزے کی بات جو ہے نا، سب سے انٹرسٹنگ، ایک طرف یہ جو ہے پابندی لگائی جاتی ہے، اور اسی ٹویٹر یا ان چینلوں پہ حکومت کے لوگوں کے انٹرویو بھی آ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ جو تضاد ہے نا، یہ بہت بڑا تضاد ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس ملک کو آپ ہمارے سنبھالنا ساتھ رہیں، ہے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. جی تو ڈاکٹر سب صاحب سے ہمارے پہلے ساتھ رہیں. یہاں پہ اپنے ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.